حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. سورہ حمد قرآن مجید کا پہلا سورہ اور بلند ترین مرتبت کا یہ سورہ جس کے بارے میں گفتگو کی گئی اس کے پہلے، اور اس سورہ کی سب سے زیادہ عظیم آیہ کہ جس کو اکرم آیات قرآن اور قرآن کی کریم ترین اور بزرگ ترین آیت سے تعبیر کیا گیا ہے روایات میں، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کل بعض روایات اور بعض مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اہتمام کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے مختلف موارد میں، مختلف حالات میں کسی بھی عمل کو شروع کرتے وقت یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہر وہ عمل کہ جو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، وہ اپنے صحیح انجام تک نہیں پہنچ پاتا. ظاہری اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی بسم اللہ کا بہت زیادہ اہتمام ہے. بسم اللہ کے ظاہری اثرات بھی ہیں جو کل آپ کے سامنے بیان کیے بعض، اور بسم اللہ کے باطنی اور معنوی اور اسپریچول جو اثرات ہیں انسان کی زندگی کے لیے اس کے چند پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے آج. ظاہری طور پر بھی روایت میں ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کسی کو بسم اللہ لکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا
جودھا یعنی اس کو خوبصورت طریقے سے لکھو، یعنی اگر لکھو بھی تو اچھے انداز سے لکھو، خوبصورت انداز سے لکھو، یعنی جب انسان کی نگاہ بسم اللہ پر پڑے تو اس کو ایک اچھا احساس ہو اگر اچھا لکھا ہو، یعنی اس کے ظاہر کا بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اور جب امام حسین السلام نے اپنے فرزند کے لیے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور بسم اللہ کی تعلیم دی تو بہت زیادہ انعامات اور اکرامات لا کر دیے، تو تعلیم دینے والے استاد کو بہت تعجب ہوا کہ میں نے کون سا اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جس کے بدلے میں مجھے اتنا زیادہ انعام و اکرام دیا جا رہا ہے۔ اس قدر تعجب ہوا کہ اس نے اپنے تعجب کا اظہار بھی کر دیا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جس چیز کو بیان کیا ہے، جس چیز کو تعلیم دی ہے، وہ ان تمام انعامات سے کہیں زیادہ ہے جو میں نے دیا ہے تم کو۔ یعنی در حقیقت اس عظمت کی طرف اشارہ کرنا ان روایات سے اصل میں ائمہ علیہ السلام آ کر احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا عظیم ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے، روایات ہیں کہ والدین کی ایک ذمہ داریوں میں سے چند ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے، یعنی ایک ذمہ داری اس کی۔ قرآن کی تعلیم دینے سے بھی مراد یہ نہیں کہ استاد کو بلا کر اس کو قرآن پڑھنا سکھا دے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہوئی، یہ قرآن کا پڑھنا سیکھنا ہوا۔ تعلیم علم سے بنا ہوا، یعنی قرآن کا علم۔ قرآن کا علم الفاظ کے پڑھنے سے صرف نہیں ہوتا، الفاظ کے پڑھنے سے الفاظ سے آشنائی ہو جاتی ہے، الفاظ کو انسان پہچاننا شروع کر دیتا ہے، بچے الفاظ کو پہچان لیتے ہیں، لیکن اسے قرآن کی تعلیم نہیں کہا جا سکتا۔ اور بچوں کو اس بات کا حق ہے، وہ اپنے والدین کے اوپر کسی بھی طرح کا حق نہیں رکھتے، اور کچھ بھی کر لیں والدین کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن ایک حق ان کا ہے کہ وہ یہ سوال کر سکتے ہیں روز محشر کہ بابا جان آپ نے ہمیں قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دلوائی تھی، کیونکہ میرا حق تھا۔ قرآن کا علم ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوا تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو ہم حوضہ لے کے چلے جائیں اور حوضے میں جا کر قرآن پڑھیں، یہ طے نہیں ہے کہ قرآن کو فقط حوضے کے اندر لا کر رکھا جائے کہ جو حوضے میں آئے وہی قرآن جانے، وہی قرآن پڑھے، وہی قرآن کا علم سیکھے، نہیں، بلکہ قرآن تمام بشریت کے لیے ہے، اور خاص کر اگر اس کو مخصوص کیا جائے تو کم سے کم تمام متقین کے لیے، کیونکہ ایک طرف قرآن کہتا ہے ہدی للناس اور اسی سورہ میں کہتا ہے ہدی للمتقین، ہے تو ساری بشریت کے لیے، لیکن کم سے کم متقین وہ ہیں کہ جو قرآن سے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ قرآن سے کب استفادہ کریں گے؟ جب قرآن کی تعلیم ان کے پاس ہو، نہ صرف یہ کہ قرآن کے الفاظ سے آشنا ہو، نہ صرف یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہوں، نہ صرف یہ کہ قرآن حفظ کیا ہو، بلکہ قرآن کا علم ہونا۔ یہ ایک حق ہے بچوں کا، جس طریقے سے اچھا نام رکھنا بچوں کا حق ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم بچوں کے حقوق میں سے ہے۔ قرآن کی تعلیم میں بھی سب سے پہلی تعلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرنا اللہ کے نام سے کسی بھی عمل کو، اور وہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں، رحمت کے ساتھ کسی عمل کو شروع کرنا۔ رحمان اور رحیم کی تفسیر ہم بعد میں بیان کریں گے، بھی ہم یہاں پر نہیں رک رہے ہیں تاکہ بسم اللہ میں زیادہ دیر تک نہ رکیں۔ ہم ابھی اسی طرف آتے ہیں کہ کل جو آپ کے سامنے عرض کیا، یہاں پہ گفتگو ختم ہوئی تھی کہ ہر سورے کے لیے بسم اللہ ہے، 114 سورے ہیں، سورہ توبہ یا سورہ برات بھی اسے کہتے ہیں، سورہ برات اور سورہ توبہ کو چھوڑ کر ہر سورے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ البتہ پورے قرآن میں پورے 114 سورے ہیں، اگرچہ سورہ برات میں نہیں ہے، لیکن دوسرے سورے میں جہاں جناب سلیمان نے خط لکھا ہے ملکہ سبا کو، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کلمہ وہاں پر دوبارہ موجود ہے۔ اور شیعہ مفسرین اور علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سوروں کا جز ہے، تمام سوروں کا، نہ صرف یہ کہ سورہ حمد کا، بلکہ جس سورے کو بھی آپ پڑھنا چاہیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھتے ہیں تو گویا
ایک آیت کو چھوڑ کر سورہ کو پڑھا ہے، جزء سورہ ہے، اگرچہ پرنٹ میں عام طور سے اس کو شمار نہیں کیا جاتا تاکہ عام مسلمانوں سے اور فرق نہ ہو اور ایک جیسا قرآن پورا نظر آ رہا ہو آیات کی ترتیب کے حساب سے بھی، لیکن شیعہ علماء کے نزدیک مکتب نظر میں ہر سورہ کا جز قرآن مجید ہے، اور علماء اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے، جیسے علامہ رازی، علامہ آلوسی، سیوطی، یہ وہ مفسرین ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ تمام سوروں کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کے اصحاب میں بھی جیسے ابن عباس اور بعض دیگر، حتیٰ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں سے بھی روایات جو نقل ہوئی ہیں کہ یہ لوگ بھی قرآن کے ہر سورے کا بسم اللہ کو جز سمجھتے تھے، لیکن بعض لوگ ہیں جو جز نہیں سمجھتے، صرف سورہ حمد کا جز سمجھتے ہیں کہ البتہ سورہ حمد کا جز سبھی سمجھتے ہیں، اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی نظریات اہل سنت میں اختلاف ہے، شیعہ کے نزدیک اختلاف نہیں ہے، شیعوں کے نزدیک سب کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ کو پڑھا جائے، اور بلکہ اس بات کی بھی تاکید ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے، حتیٰ کہ وہ نمازیں کہ جہاں پر قرآن کو اخفات کے ساتھ یعنی خاموشی کے ساتھ پڑھنا، جیسے نماز ظہر اور نماز عصر، وہاں پر بھی بسم اللہ کی آیت کو بلند آواز میں پڑھنا ہے۔ لیکن علماء اہل سنت میں جہاں پہ جز بھی ہے وہاں پر بلند آواز میں پڑھنا لازم نہیں ہے، سورہ حمد میں حتماً بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن وہاں بھی لازم نہیں جانتے کہ بلند آواز میں پڑھیں۔ خیر یہ اختلافی بحث، اس میں ہمیں زیادہ نہیں جاننا ہے۔ بہرحال اس کے اہمیت کے اعتبار سے خود مولانا علامہ رازی نے بہت ہی مفصل بحث کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اور بیچ میں ایک نقطہ بھی بیان کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی آ کر پورا دین سمٹ گیا ہے اس اعتبار سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اعوذ باللہ کے معنی کیا ہوئے؟ پناہ مانگنا ہر اس چیز سے کہ جو شیطان کی طرف سے انسان کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے پناہ مانگنا۔ کہ قرآن میں جہاں پر کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان رجیم سے پناہ مانگی جائے، وہاں شیطان رجیم ہی کی صفت آئی ہے، اسی بنیاد پر اہل سنت صرف اتنا کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن چونکہ قرآن کی دوسری آیت میں شیطان کو ملعون بھی کہا گیا ہے، لہذا ہم عام طور سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بھی کہتے ہیں۔ فرق نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ شیطان کے اعمال سے پناہ مانگنا، کیونکہ شیطان انسان کو مسلسل خطرہ اور نقصان پہنچا رہا تھا۔ شیطان کا اصلی کام یہ ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ ہمارے ذہن میں نہیں معلوم، شیطان کا جو بھی تصور ہو، شاید ہم عام طور سے یہ سوچتے ہوں کہ شاید شیطان ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے بعض جگہوں پر، کہ مثلاً اگر ہم بعض کام کریں گے دین کا کام تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور وہاں اگر شیطان کی بات مان لیں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا، جھوٹ بولیں گے مثلاً تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا، خیانت کریں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا، اور ممکن یہ تصور کر رہے ہیں کہ شیطان ہمیں فائدہ بھی پہنچا رہا ہو۔ اور البتہ دنیا میں پورا ایک مذہب ایسا بنا ہوا ہے کہ جو باقاعدہ شیطان پرست لوگ ہیں، شیطان کی پرستش کرتے ہیں، پورا ایک فرقہ ہے، پورا ایک مذہب ہے، پورا ایک ان کا دین ہے جو علل اعلان شیطان پرستی کرتے ہیں، ان کی اپنی نشانیاں ہیں، ان کی اپنی علامتیں ہیں۔ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض مومنین جوان بچے انجانے میں، شاید وہ جانتے نہیں کہ یہ جو پہنے ہوئے ہیں ٹی شرٹ میں جو علامت لگی ہوئی ہے، یا جو کی رنگ ہے، یا جو اور جو ہاتھ میں کچھ لیے ہوتے ہیں، وہ ایسی علامتیں جو شیطان پرستی کی علامتیں ہیں، وہ گاڑی میں کبھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہیں اور، شاید وہ جانتے نہیں اس لیے ایسا کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ علامتیں اگر جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہیں تو باقاعدہ طور پر مل جائے گی شیطان پرست لوگ اور ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ اور وہ شیطان کی پرستش اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ شیطان بہت طاقت والا ہے اور بہت قدرت والا ہے، اور شیطان ان کے اعتبار سے انہیں فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ نظریہ بعض وقت کسی اور کے ذہن میں بھی آ جائے کہ شیطان کی بات سن کر اسے فائدہ پہنچ رہا، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا یعنی کیا؟
یعنی ہر وہ چیز کی جو ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ ہے اس سے پناہ مانگنا، کہ سب سے بڑا نقصان در حقیقت انسان کو شیطان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس نے قسم بھی کھا رکھی ہے، اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے، بالکل محکم قسم کھائی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں انسان کو، اور انسان کی گھات میں ہم بیٹھے رہیں گے، اور جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم وار کر دیں گے، شیطان انسان پر حملہ کر دیں گے اور نقصان بھی پہنچائیں گے۔ یہ سب کے سب شیطان نے باقاعدہ قسم کھا کر اللہ کے سامنے بالکل پکا کر لیا ہے، اور یہ بالکل یقینی ہے۔ لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ہر اس چیز سے پناہ مانگنا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہر اس عمل کی طرف بڑھنا جو ہمارے لیے مفید ہے، اور پورا دین ہمیں یہی بتاتا ہے کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، کن چیزوں کی طرف آگے جانا ہے۔ اسی لیے بعض روایات بھی ہے نا کہ پورے سورہ حمد کا خلاصہ بھی بسم اللہ میں ہے، کہ بسم اللہ یعنی ہر وہ عمل کی طرف انسان کو قدم آگے بڑھانا ہے کہ جو انسان کے لیے مفید ہے اور جو انسان کے لیے اپنی زندگی میں ضروری ہے۔ خب بسم اللہ میں کیا کیا رمز چھپا ہوا ہے؟ پہلا رمز بسم اللہ کا ہے وہ رمز توحید، سیکرٹ، جو بسم اللہ میں جو سیکرٹس رکھے ہیں کہ بسم اللہ کہنے کے جو اثرات انسان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، اگر انسان بسم اللہ سمجھ کر متوجہ ہو کر رہا ہے، یعنی کسی عمل کو شروع کر رہا ہے اس ارادے کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا ایک عادت کے تحت کہنے سے شاید کوئی بھی خاص اثر نہ ہو اس کا، یعنی اگر انسان ارادے کے ساتھ یہ کہے کہ اس عمل کو اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو رحمان و رحیم ہے، تو پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں توحید آ جاتی ہے، توحیدی عمل ہو جاتا ہے، عملی توحید انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، یعنی زبانی توحید سے آگے بڑھ کر، ذہنی توحید سے آگے بڑھ کر انسان کی عملی زندگی میں توحید کا آنا، کہ اصل توحید یہی ہے کہ انسان کے عمل میں توحید ہو، یعنی اپنے باپ کے نام سے شروع نہیں کیا، اپنے ماں کے نام سے شروع نہیں کیا، اپنے محبوب ترین کسی فرد کے نام سے شروع نہیں کیا، اپنے بچے کے نام سے شروع نہیں کیا، کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور بھی بہت زیادہ محبوب ذات ہیں ہمارے لیے، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ ہیں، کسی کے نام سے بھی شروع نہیں کیا بلکہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی خالص توحید انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی عمل شروع کرنے جاتا ہو، کہ تاکید یہی ہے کہ کسی عمل کو شروع کرنے میں بسم اللہ کہتا رہے، جیسے ہی انسان نے اس ارادے کے ساتھ بسم اللہ کیا، اپنے عمل کو اس نے توحیدی رنگ میں ڈھال دیا، رنگ توحیدی پیدا ہو گیا۔ یہ البتہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، مختلف جگہوں پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ عملی توحید ہے جو انسان کو ایک موحد اور ایک مسلمان کی حد تک، جتنا عمل میں انسان کی توحید آتی چلی جائے، زبان کی توحید، ذہن کی توحید اور ذہنی عقیدے کی توحید، یہ جب تک عمل میں داخل نہ ہونے پائے اس کے اندر قوت نہیں پیدا ہوتی۔ جو توحید قوت انسان میں ایجاد کرتا ہے، وہ طاقت اور وہ قوت انسان میں پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا ممکن ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو لیکن ہر ایک سے ڈرتا ہو، ممکن ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہو لیکن بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہو، ممکن ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہو لیکن بہت جلدی گھبرا جاتا ہو، یہ سب توحید نہ ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ اگر انسان میں توحید ہے تو انسان فقط ایک چیز کا فکر مند ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو ہماری ذمہ داری ہے اسے انجام دے دینا، اس کے بعد اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا، مشکل میں پڑیں گے یا مشکل میں نہیں پڑیں گے، نتیجہ اچھا ہوگا یا نتیجہ برا ہوگا۔ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے بعد باقی سب مسئلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، یہ انسان کی زندگی میں تو یہ نہیں ہوتا تو بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے۔ دوسرا اثر جو اسی سے ملتا جلتا اثر ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی کا رنگ ایک الہی رنگ ہو جاتا ہے، رنگ الہی۔ رنگ جو ہے اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ قرآن کا لفظ ہے، اس کو آپ چاہیں تو دوسرے لفظوں میں استعمال کر سکتے ہیں، طرز، طریقہ، انداز، لیکن خود رنگ کا لفظ بہت پیارا ہے۔ جو قرآن کا لفظ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، صبغۃ اللہ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، الہی رنگ اور الہی رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے، بہت ہی واقعاً بہت زیادہ خوبصورت آیتوں میں سے ایک ہے۔ یعنی زندگی کا الہی رنگ، اور اس سے زیادہ کوئی خوبصورت رنگ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ بھی رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ، احسن یعنی سب سے زیادہ حسین، حسن سے بنا ہے احسن، یعنی جس سے اس میں سب سے زیادہ بیوٹی ہو۔ چونکہ رنگ، اگر مادی رنگ جو میٹیریل رنگ جو استعمال کرتے ہیں، میٹیریل رنگ بھی استعمال کرنے کا اصلی فلسفہ ہوتا ہے خوبصورتی۔ جو بھی آپ رنگ استعمال کرتے ہیں، مثلا کپڑے کا رنگ، مکان کا رنگ، دیواروں کا رنگ، فرش کا رنگ، چھت کا رنگ، باغیچے کا رنگ، جو بھی آپ رنگ اختیار کرتے ہیں، رنگ میں اصلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، بیوٹی ہوتی ہے۔ اب یہ کہ انسان ممکن ہے ایک انسان کا ذوق الگ الگ ہو، ذوق سمجھ رہے ہیں نا، ذائقے ذہنی انسان کا الگ الگ ہو، اور الگ الگ رنگ انسان کو پسند آ رہا ہو۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک انسان کو مثلا وائٹ رنگ زیادہ پسند آ رہا ہو، ایک انسان کو کوئی ڈارک رنگ پسند آ رہا ہو، ایک انسان کو لائٹ رنگ پسند آ رہا ہو۔ رنگ کی پسند الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن جس رنگ کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے اس رنگ کا اصلی فلسفہ ہوتا ہے تاکہ اس رنگ کے ذریعے سے خوبصورت ہو جائے، گھر خوبصورت رہے، مکان خوبصورت رہے، لباس خوبصورت رہے، اور جس چیز کو ہماری نگاہ دیکھے۔ کیونکہ یہ عرض کیا جا چکا بعض جگہوں کہ ہم خالی رنگ دیکھ پاتے ہیں، رنگ کے سوا اور کچھ ہمیں دکھائی نہیں پڑتا۔ یہ نظریہ ہے بعض لوگوں کا، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسان عام طور سے صرف رنگ دیکھتا ہے، رنگ کے سوا باقی اور کوئی چیز دیکھ نہیں پاتا۔ اور رنگ ہی کو اتنا ہزاروں لاکھوں رنگ موجود ہیں۔ عام طور سے بچے جو بچے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو 12 رنگ یا 14 رنگ کی پینسل یا کلر دیے جاتے ہیں رنگ کرنے کے لیے، تو بچپن میں شاید انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رنگ اتنے ہی ہوتے ہیں، یہ 12 ہوتے ہیں یا 24 ہوتے ہیں یا 48 ہوتے ہیں، اتنے ہی رنگ اتنا۔ لیکن رنگ جو ہے وہ 12، 24، 48 نہیں ہے، بلکہ رنگوں کی تعداد جو ہے ملینوں میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں رنگ ہے۔ اور یہ سارا رنگ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ انسان کی آنکھیں اچھا منظر دیکھیں، خوبصورت منظر دیکھیں، اچھا لگے۔ انسان سے بھی کہا کہ ایسے رنگ کا انتخاب کرے کہ جو صرف خود کو اچھا نہیں لگ رہا ہو بلکہ دوسروں کو بھی اچھا لگ رہا ہو، پسند آ رہا ہو۔ مثلا کالے لباس کو مکروہ اسی لیے قرار ہے کیونکہ لباس کالا رنگ، مثلا دیوار کو آپ پوری طرح سے کالی کر دیں، گھر کو پورا ایک دم کالا کر دیں، تو ایسے گھر میں آپ کو 2 گھنٹہ بٹھا دیے بالکل ایک سیاہ کمرے میں، تو یہ آپ کے لیے خود عذاب ہو جائے گا، شاید کبھی آپ کو بیٹھنا نہیں ہوا۔ لیکن ایک کمرہ ایسا بنایا جس کو دیوار اور فرش اور دیوار اور عرش سب کچھ، چھت جو ہے اور دروازے، یہ سب کے سب جو ہے بالکل کیا ہوں، بالکل کالا رنگ ہو، یا کوئی دوسرا بہت قسم ڈارک قسم کا رنگ ہو، انسان مشکل میں پڑ جائے گا۔ 2-4 دن وہاں پہ رہنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بالکل کالا کالا رنگ کسی مقصد کے لیے کر رکھا تھا اور بہت پریشان تھے، افسردہ ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا ایک افسردگی کی آپ کی وجہ یہ کہ شاید آپ نے جو یہ رنگ کالا کالا کر رکھا ہے، یعنی واقعاً انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اچھا رنگ، یہ رنگ ہوتا ہی در حقیقت خوبصورتی کے لیے۔ جس طرح سے دیواروں کا اور میٹیریل چیزوں کا رنگ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کا رنگ ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک رنگ ہے، ہر انسان اپنی زندگی کے رنگ کو پہچان سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا واقعی رنگ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زندگی کا خوبصورت ترین رنگ وہ ہے کہ جو الہی رنگ میں زندگی رنگی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ ہم اس کی وضاحت نہیں کریں گے چونکہ اور بھی کچھ راز انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض ہو سکے۔ رنگ جو ہے انسان کا خوبصورت ترین رنگ انسان کی زندگی کا، چونکہ ایک ہی رنگ ہے جو خوبصورت ہے، اس کے علاوہ جو بھی رنگ ہوگا انسان کی زندگی کا، اس میں کہیں نہ کہیں برا رنگ آ رہا ہو، کہیں کہیں شیطانی رنگ داخل ہو رہا ہوگا۔
اور جب اگر انسان اپنی زندگی کا رنگ الہی رنگ مضبوط نہ کرے تو دوسرا رنگ اس پہ چڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے، آسانی سے چڑھ سکتا ہے۔ اگر زندگی کا رنگ الہی رنگ نہیں ہے کہ جو بسم اللہ ایک راز ہے اس رنگ میں لانے کا، کہ البتہ بسم اللہ کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، لیکن بسم اللہ خود ایک بہت بڑا راز انسان کی زندگی کو الہی رنگ میں ڈالنے کا، اگر یہ الہی رنگ مضبوط نہ ہوا تو دوسرے رنگ بہت جلدی چڑھ جاتے ہیں۔ جیسے آپ یوں بھی تجربہ کریں، اگر آپ کے گھر میں کسی دیوار کا رنگ ہلکا ہے تو اس پہ اگر دوسرا رنگ چڑھانا چاہیں تو بہت اچھے طریقے سے چڑھ جائے گا، لیکن کوئی بہت ڈارک رنگ اگر ہے تو اس ڈارک رنگ پہ دوسرا رنگ اگر چڑھانا چاہیں گے تو وہ بار بار کئی مرتبہ اس پہ رنگ کرنا پڑے گا تاکہ پچھلے رنگ کا اثر جائے تو دوسرا رنگ اس پر صحیح طریقے سے چڑھے۔ لہذا جن لوگوں نے آ کر اپنی زندگی کا رنگ کبھی مسجد سے، کبھی حسینیہ سے، کبھی مجلس سے، کبھی ماہ رمضان سے ایک ہلکا سا رنگ چڑھایا ہوا ہے زندگی کا، اس رنگ کے اوپر دوسرا رنگ بہت جلدی چڑھ جاتا ہے، فوراً رنگ جو تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا مسجد میں انسان کا رنگ کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، دکان پہ جاتا ہے کوئی رنگ بدل جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، صحیح حالات میں تو کچھ اور رنگ ہوتا ہے، حالات بدل گیا تو کچھ اور رنگ ہوتا ہے، باتوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن جس انسان کی زندگی کا رنگ الہی رنگ ہے وہ ہمیشہ اتنا مضبوط رنگ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جن حالات میں جیسے رکھا جائے وہ رنگ ہمیشہ ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ خوف کے حالات پیدا کیے جائیں تب بھی الہی رنگ ایک ہی طرح سے رہے گا، حالات اچھے ہوں تو بھی وہی رنگ ہوگا۔ ائمہ کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں کتنی مشکلات آتی تھی لیکن ان کی زندگی کا رنگ کبھی تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ انبیاء اور ائمہ کی زندگی نمونے اگر ہم بہت اچھی طریقے سے محسوس نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کی راہ پر چلنے والے، مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا رنگ اگر دیکھے انسان، وہ بہت اچھی طریقے سے محسوس ہوتا ہے کہ کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے، لیکن چونکہ رنگ الہی رنگ چڑھا ہوا تھا لہذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بہت چاہا لوگوں نے تبدیل کرنے کے لیے، اپنوں میں سے لوگوں نے آگے تبدیل کرنا چاہا، دوسروں نے آگے تبدیل کرنا چاہا، لیکن یہ رنگ تبدیل نہیں ہو، کیونکہ اتنا محکم اور اتنا مضبوط رنگ چڑھا ہوا تھا الہی رنگ۔ بسم اللہ کہنے سے ایک حالت انسان میں پیدا ہوتی کہ یہ رنگ قوی ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی یہ اثر ہے، روحانی اثر ہے بسم اللہ کا۔ اگر واقعی انسان متوجہ ہو کے کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی عمل کو شروع کر رہا ہے کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ رہا ہو کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ یہ کہ صرف مجلس کہہ رہا ہو پڑھ رہا ہو کہہ رہا بسم اللہ، نہ اپنی زندگی کا کوئی بھی عمل کرنے جا رہا ہے اور اگر وہاں پہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انسان کی زندگی میں توحیدی پہلو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک الہی رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رنگ چڑھتے چڑھتے اتنا ممکن ہے مضبوط ہو جائے کہ شیطان بھی اس کے سامنے اگر پریشان ہونے لگے، وہ کوئی رنگ چڑھا نہ سکے انسان کے اوپر، نہیں تبدیل ہو، انسان کی زندگی کی ایک لاجک ہو جائے، ایک اصول ہو جائے وہ جو کبھی بھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے، بار بار بدل نہیں رہا ہو۔ یہ باطل لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ ہر وقت اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں، جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں فوراً اسی اعتبار سے اپنا رنگ ڈھال لیتے ہیں، اتنا تھوڑی دیر میں انسان بدل جاتا ہے کہ حیرت ہوتی، یہی وہی انسان تھا جو کل میں نے جس سے ملاقات کی تھی، یہ وہی میرا دوست ہے جو 10 سال سے میرا دوست تھا، آج ایسا ہو گیا۔ آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، یعنی اتنا انسان کی زندگی کا رنگ نہیں ہوئی، طریقہ اتنا بدل جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مضبوط رنگ اس پہ نہیں چڑھا ہوا تھا۔ لیکن آپ 250 سال کی امامت کی زندگی دیکھیں، ایک رنگ ہمیشہ نظر آئے گا، سن 11 ہجری سے سن 260 ہجری تک 11 اماموں کی زندگی دیکھیں، رنگ ایک ہی نظر آئے گا، ایک انداز نظر آئے گا، کہیں بھی بدلا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ مکے میں ہے تو بھی وہی رنگ ہے، مدینہ میں ہے تو بھی وہی رنگ ہے، مکے میں تمام تکلیفیں ہیں تو بھی وہی انداز ہے، مکے مدینہ میں آئے تب بھی وہی انداز ہے، دشمن پریشان کر رہا ہے تو بھی وہی انداز ہے، دشمن پہ غلبہ ہو گیا تو بھی وہی انداز ہے، فرق نہیں ہوا، انداز نہیں بدلا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، جسے میں شاید یہاں پہ ابھی زیادہ نہیں رکوں گا، یہ بہت ہی اہم نقطہ، انسان کی زندگی میں ایسے پرنسپلز، ایسے اصول ہوں کہ دیکھنے والے کو خود کو ایک تو اور دیکھنے والے کو بار بار انسان بدلتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو۔ اور یہ کب ممکن ہے
یہ اس وقت ممکن ہے جس پر ایک حق کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ حق کا رنگ کون سا ہے؟ الہی رنگ ہے۔ یہ الہی رنگ چڑھتا کیسے ہے؟ الہی رنگ چڑھنے کا ایک اچھا انداز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار اپنی زندگی میں آتے رہے۔ البتہ اس الہی رنگ کی اور بھی صفت بعد میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہاں بھی جب آئیں گے تو عرض کریں گے کہ ان لوگوں کے راہ پر چلنا کہ جن کے اوپر الہی رنگ چڑھا ہوا تھا، یہ خود انسان پر الہی رنگ چڑھا دیتا ہے۔ چونکہ یہ دعا ہے نا، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، پروردگارہ ہم ان کے راستے پر چلتے رہیں کہ جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل، ان لوگوں کے راہ پر چلتے رہنا خود الہی رنگ میں انسان ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پوری زندگی کا رنگ الہی رنگ۔ بسم اللہ اسی کے ساتھ ساتھ رمز عشق ہے، عشق پروردگار۔ کس کو بار بار انسان یاد کرتا ہے؟ جس کو چاہتا نہیں ہے اس کو یاد نہیں کرتا انسان، حتیٰ ممکن ہے قریبی ترین فرد ہو لیکن آسانی سے بھول جاتا ہے، آسانی سے فراموش کر دیتا ہے۔ اب مثلا ایک زمانے میں دیکھیں، دو بھائی ایک دوسرے کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں، مثلا بچپن کا زمانہ ہے، بہت زیادہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بھائی کے دوسرے بھائی سے جدا کر دیا کہ اس کی بار بار یاد آتی ہے۔ لیکن ممکن ایک زمانہ ایسا ہے کہ بالکل یاد نہ آتی ہو۔ کیوں یاد نہ آتی ہو؟ اس لیے کہ اب چاہتا نہیں ہے۔ چاہتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے وجوہات ہیں، اب اس میں ہم نہیں داخل ہونا چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتا ہے؟ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، اعمال کی بنیاد پر، چونکہ چاہت کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ انسان صرف کمالات سے محبت کرتا ہے، لہذا کمالات جس فرد میں نظر آتے ہیں اس سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اگر اپنا سگا بھائی بھی ہو لیکن اس کے اندر کمالات نہ نظر آتے ہوں تو پھر انسان نہیں چاہتا اسے۔ اپنے عزیز ترین فرد سے بھی دور ہونے لگتا ہے کیونکہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ البتہ عام طور سے یہ تاکید کی کہ اپنے قریب ترین افراد کے یہ انسان کی طرز نگاہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک آدمی جو ہے، ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ بعد میں انسان جو کمیوں کو زیادہ دیکھنے لگے، خوبیوں کو نہ دیکھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاہت نہیں رہ جاتی، کمیوں کو اگر زیادہ دیکھے۔ لہذا کہا گیا کہ زیادہ انسان کی خوبیوں کو دیکھا جائے، اچھے والے پہلو زیادہ دیکھے جائیں، اچھے والے پہلو بار بار جو ہے اپنی طرف لائے جائے۔ مثلا شادی ہوئی، میاں بیوی ان کو ساتھ میں زندگی گزارنا ہے تو حتماً دو لوگ ہیں تو دو طرح کی زندگی ہے، تو دو طرح کے انداز ہیں، تو ممکن ہے بہت ساری کمیاں ہوں ایک دوسرے میں۔ لہذا ایک دوسرے کی کمیوں کو بار بار نہیں یاد کرے انسان، بلکہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو یاد کرے، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو یاد کرے۔ ایک دوسرے کی اچھائیوں کو یاد کرے تو اچھائیاں خود بخود محبت بڑھاتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر انسان بار بار برائیوں کو یاد کرے، اور گھر میں ایسے لوگ ہوں جو ایک دوسرے کی برائی زیادہ پہچان مار، دیکھو اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، دیکھو اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، دیکھو اس نے یہ کر دیا، دیکھو اس نے یہ کر دیا، یہ خود ایک اخلاقی اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، ایک بہت بڑا سوشل جرم ہے کہ دوسروں کی برائیوں کو دوسرے کے سامنے زیادہ ظاہر کرنا، تظاہر کرنا، پیش کرنا۔ لہذا تاکید کی گئی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے، چاہے گھر کے لوگ ہوں، فیملی ممبر ہوں، یا گھر کے باہر کے لوگ ہوں، ان کی اچھائیوں کو زیادہ نگاہ میں رکھے تاکہ اس سے محبت بڑھتی جائے، برائیوں کو نیگلیکٹ کرتا جائے، نظر انداز کرتا جائے، ایوائڈ کرتا جائے۔ یہ سوچے کہ ہمارے اندر اس سے زیادہ برائیاں ہیں، لہذا چھوڑیں، ہونے دیں۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ ایوائڈ کرتا چلا جائے۔ تو اس طرح سے معاشرے میں ایک دوسروں کے محبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں انسان کو ہوتی ہے کمالات سے محبت۔ اگر انسان اپنے بھائی میں بھی کمالات دیکھ نہ رہا ہو تو بھائی اس کو بھی یاد نہیں کرتا، محبت نہیں رہ جاتی۔ جب محبت نہیں رہتی تو یاد بھی نہیں کرتا، سال سال گزر جاتا ہے اور نہیں دل چاہتا ملنے کا۔ یہ وہی دو بھائی ہیں جو بچپن میں 1 گھنٹے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ کھیلتے رہتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، پھر 2 منٹ بعد میں آ کر پھر کھیلنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ وہی ہیں کہ بالکل جدائی گوارا نہیں کرتے تھے، یہ وہی بھائی ہیں، یہ وہی بھائی بہن ہیں، لیکن اب سال بھر ملنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد نہیں آتی۔ کیوں یاد نہیں آتی؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ کمالات نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ جو دیکھنا چاہیے تھے، یا ہے ہی نہیں وہ کمالات کی جو ہونا چاہیے تھے۔ لہذا عام طور سے انسان کمالات اور خوبیوں کو دیکھ کے یاد رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار کہنا یعنی کیا؟
یعنی کم سے کم پروردگار کی رحمت، اس کے کرم کو بار بار دیکھتے رہنا کہ جو ہر جگہ اس کی رحمت دکھائی پڑ رہی ہے انسان اپنی زندگی میں بار بار اللہ کی رحمت کو دیکھتے رہنا کہ البتہ اللہ کے لفظ میں اللہ کے تمام کمالات چھپے ہوئے ہیں، تو شاید اللہ کا لفظ ہم بولیں تو اتنے سارے کمالات نہیں دیکھ پاتے عام طور سے، لہذا ایک صفت کو یاد کرایا جاتا ہے کہ رحمت پروردگار کو دیکھتے رہنا۔ انسان اپنی زندگی میں اگر مسلسل اللہ کی رحمت کو دیکھتا رہے، یعنی اپنی کمیوں کو دیکھتا رہے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا رہے، اور اس کے باوجود پروردگار کی رحمت کو باقاعدہ دیکھتا رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ عشق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، عاشق ہوگا انسان۔ پروردگار سے بڑھ کر عشق کرنے کے لائق کوئی ذات ہے، کوئی وجود ہے؟ اللہ کے علاوہ ہم اگر کسی سے عشق کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کمالات ان میں دے دیے ہیں۔ مثلا رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں، مثلا ہم اہل بیت سے عشق کرتے ہیں، تو کیوں عشق کرتے ہیں؟ کوئی خاندانی رشتہ ہے ہمارا اہل بیت سے؟ میں نے عرض کیا تھا خاندانی لوگوں سے بھی ہم خاندان کی بنیاد پر عشق نہیں کرتے، بلکہ کمالات کی بنیاد پر عشق کرتے ہیں۔ خوب رسول اللہ سے ہمارا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، حتیٰ اگر خاندانی رشتہ ہو، مثلا سادات ہیں، سادات کہہ سکتے ہیں ہمارا ایک خاندانی رشتہ ہے، لیکن خاندانی رشتہ 1400 سال بعد تک یاد کر کے کوئی نہیں رکھتا کہ 1400 سال بعد ہم خاندان کی بنیاد پر عشق کر رہے ہیں، کیونکہ 4 نسل پہلے جو آپ کے جد تھے ان کو آپ کا نام بھی نہیں معلوم ہے، نہ نام معلوم ہے، نہ ان سے محبت ہے، نہ جانتے ہیں، اگر کوئی آ کر بتائے تو ٹھیک ہے یاد کر لیں گے۔ 10 نسل پہلے آپ کے جد کون تھے پتہ ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ کہیں شجرے میں لکھا ہوا جا کر اسے پڑھ لیں۔ تو اگر خاندان کی بنیاد پہ ہم رسول اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہو یا اہل بیت سے محبت کر رہے ہوتے تو پھر خاندان کی ہر فرد سے ویسے ہی محبت کرتے نہیں، چونکہ خاندان نہیں بلکہ کمالات کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، لہذا 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح سے عشق کرتے ہیں جس طریقے سے اس زمانے میں لوگ عشق کرتے تھے، کیونکہ ان کے کمالات اسی طریقے سے باقی ہیں آج۔ کبھی یہ کمالات ہیں کہاں سے؟ سارے کمالات کا ریسورس اللہ کی ذات ہے، پروردگار ہے جو کمالات ہے، کمال مطلق اللہ کے ساتھ۔ مطلق جس کو آپ ایبسولوٹلی کہیں، ایبسولوٹلی کمال جسے آپ کہیں، حقیقی کمال جسے کہ ذاتی کمال۔ 2 صفتیں، ایک ہے ذاتی کمال، ایک ہے عرضی کمال۔ ذاتی کمال یعنی جس کی اپنی چیز ہو، اس کو کہتے ہیں اس کی اپنی ذاتی چیز، ذات کی اپنی چیز ہے، جو کسی کے ذریعے سے، مثلا سورج کی روشنی اس کی اپنی ذاتی روشنی ہے، لیکن چاند کی روشنی ذاتی روشنی نہیں ہے۔ چاند کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ سورج کی روشنی کا اثر ہوتا ہے جو رات میں دکھائی پڑنے لگتا ہے انسان کو، اس کی اپنی ذاتی روشنی چاند کی نہیں ہے، اس کا ایک ریفلیکٹ ہوتا ہے نا۔ اس لیے چاند کے جتنے حصے پہ اثر پڑتا ہے اتنا ہی چاند روشن دکھائی پڑتا ہے، پورا چاند ہمیشہ روشن تو چھوڑیں دکھتا ہی نہیں ہے، چاند تو پورا ایک ہی جیسا نا، ہمیشہ چاند گول ہے، چاند تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کبھی ہلال ہو اور کبھی آدھا ہو، کبھی تہائی ہو، کبھی 1/3 ہو، کبھی 1/4 ہو، چاند تو ہمیشہ ایک گول سا دائرہ ہے بہت بڑا سا۔ یہ چاند کیوں کبھی تھوڑا سا دکھتا ہے کبھی زیادہ دکھتا ہے؟ جتنے چاند کے حصے پہ سورج کی روشنی کا اثر ہوتا ہے اتنا ہی چمک رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، چاند بھی زمین جیسا ایسے ہی ہے، اس میں روشنی نہیں ہے۔ چاند پہ جا کر دیکھے تو زمین بھی ایسی چمکتی ہوئی دکھائی پڑے گی، یہ زمین بھی کیوں چمکتی ہوئی دکھائی پڑے گی؟ کیونکہ زمین پر بھی سورج کا اثر ہے۔ تو چاند کی روشنی اس کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، بلکہ اس کو روشنی دی ہے سورج نے، لیکن سورج کی روشنی اس کی ذاتی ہے۔ اسی طرح کمالات، کہیں بھی کمالات نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی کمال کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے، ذاتی کمال فقط اللہ کا کمال، باقی جتنے بھی کمالات جہاں پر نظر آ رہے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ ہاں، جن کو اللہ نے جتنا زیادہ کمالات دے دیے ہیں وہ اتنی زیادہ عظیم انسان ہو گیا ہے۔ اشرف المخلوقات رسول اللہ کی ذات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کمالات زیادہ، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا۔
امیر المومنین میں اتنے کمالات نظر آ رہے ہیں کہ اللہ نے اتنا زیادہ عطا کیا ہے۔ یہ نقطہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ نہیں کہ اللہ نے صرف رسول اللہ کو کوثر عطا کیا، نہیں، اللہ سب کو کوثر عطا کرتا ہے، لیکن سب کوثر لے نہیں پاتے کیونکہ سب میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ سے لے پائیں۔ لینے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ رسول اللہ میں یہ صلاحیت تھی کہ کوثر دیا گیا تو کوثر لے لیا، امیر المومنین نے یہ صلاحیت ہے کہ کوثر لے سکتے ہیں۔ کوثر کے معنی عربی میں بہت زیادہ، بہت زیادہ، کہ اس بہت زیادہ میں نبوت ہے، امامت ہے، خاندان امامت ہے، نسل امامت ہے، کہ نسل امامت میں سب سے پہلی ذات جناب زہرا سلام اللہ علیہ جس سے نسل امامت چلی ہے، یہ سب کوثر کے مصداق ہیں۔ لیکن کوثر کے اصل معنی ہے بہت زیادہ عطا کرنا۔ اللہ سب کو بہت زیادہ کمالات دینا چاہتا ہے، لیکن ہم لے نہیں سکتے، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ کل ہم نے مثال دی تھی، ہم اس گڈھے کے مانند ہیں جس کو 2 لیٹر پانی بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ہم سمندر نہیں ہے کہ جتنا بھی پانی ہو کم ہے، اور بھی آ سکتا ہے۔ ہم سمندروں جیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے کمالات کے سامنے رسول اللہ کی ذات دریا ہے، امیر المومنین کی ذات دریا ہے کہ جتنا بھی پروردگار عطا کر رہا ہے لینے کے لیے تیار ہیں، صلاحیت پائی جاتی ہے۔ لیکن ذاتی کمال فقط اور فقط اللہ کا کمال ہے۔ ہم جب الحمدللہ کی بحث کریں گے وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ صرف اور صرف حمد اللہ کی، الحمد یعنی ساری حمد اللہ کی ہے، وہاں پہ پھر یہ مطلب دوبارہ آئے گا۔ اس لیے کہ حمد وہیں کی جاتی ہے جہاں پہ کمالات ہوں، کمالات وہیں ہوتے ہیں جہاں پر حسن ہو، اور سارے کمالات صرف اللہ کے۔ اب وہاں پہ تفسیر میں پھر دوبارہ اشارہ کریں گے۔ تو کمالات سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ محبت جتنے کمالات دیکھتا چلا جائے انسان اتنی عشق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے رہنا یعنی عشق کے درجے کو طے کرتے رہنا، عشق کے مدارج کو طے کرتے رہنا۔ ہم واقعاً سمجھ کے در کر کے بسم اللہ نہیں کرتے، ورنہ یہ بسم اللہ بہت سارے اثرات ہماری زندگیوں میں پیدا کر سکتا ہے۔ واقعاً یہی جو ہم بسم اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک عمل شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، گاڑی چلانے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں دکان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ اگر متوجہ ہو کر اس کے معنی کی طرف کہہ رہے ہیں، یہ سارا بسم اللہ ہماری زندگی پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے، بہت سارے اثرات ڈال رہا ہوتا ہے۔ بس ایک اثر ہوا انسان کی زندگی میں بسم اللہ کے ذریعے سے عشق پیدا ہونا۔ چوتھا اثر ہے تقدس پیدا ہو جانا۔ وہی جو عمل انسان بغیر بسم اللہ کے انجام دے وہ مقدس عمل نہیں ہے، وہی عمل بسم اللہ کے ساتھ انجام دے رہا ہو وہی عمل مقدس ہو جاتا ہے۔ مقدس عمل صرف مجلس پڑھنا اور نماز پڑھنا یہ نہیں ہے، جس عمل کو بھی انسان صحیح نیت سے اللہ کے نام سے آ کر شروع کرے وہ بہت ہی مقدس عمل ہو جاتا ہے۔ اور ہم بہت ہی مقدس عمل اپنے طور پہ انجام دے رہے ہوں لیکن نیت اللہ کی نہیں ہے، وہ مقدس نہیں رہ جاتا۔ مثلا ہم مجلس پڑھ رہے ہوں لیکن نیت الہی نہیں ہو، رنگ اس کا الہی نہیں ہو، توحیدی رنگ نہیں ہو، تو یہ مقدس عمل نہیں ہوتا، یعنی واقعاً مقدس عمل نہیں ہوتا۔ یہ ذاکری کا نقطہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ وہ عمل مقدس نہیں تھا۔ لہٰذا بسم اللہ ایک اثر انسان کی زندگی پہ یہ کرتا ہے کہ انسان بسم اللہ کہہ کر کسی کام کو شروع کرے، کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ کہہ کر، اس کھانے میں تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اس کھانے میں الہی رنگ پیدا ہو جاتا ہے، اس کھانے میں توحیدی رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کھانے میں یہ جو کھا رہا ہے، جو خواہش کا کام کر رہا ہے، خواہش کے کام کو عام طور سے کہا جاتا ہے یہ خواہشات کا عمل ہے، لیکن اسی کو انسان مقدس کر سکتا ہے، اسی کو توحیدی کر سکتا ہے۔ اسی عمل کو دیکھ کر امیر المومنین کہتے ہیں کہ قوّ علی خدمت کا جوارحی واشدد علی العظیمۃ جوانی، پروردگارہ ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جو بھی استفادہ کریں اس کے ذریعے سے ہمارے جسم میں قوت پیدا وہ بھی تیرے لیے۔ کتنا مقدس عمل ہو جاتا ہے، اتنا مقدس عمل ہو جاتا ہے کہ روزانہ ہم اگر بار بار اس کو دعائے کمیل میں اس کو دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، عبادت کے طور پر پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ۔ بسم اللہ میں بقا کا راز چھپا، وہ جلدی جلدی تمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ میں بقا ہے، یعنی جو بھی عمل بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کیا جائے وہ پھر کبھی بھی فنا ہونے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ باقی، کتنا ہی چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی ممکن دنیا کی نگاہ میں کتنا ہی معمولی سا عمل کیوں نہ ہو، لیکن انسان نے اگر ارادہ کیا ہے اور بسم اللہ سے اس عمل کو شروع کیا تو یہ ہمیشہ باقی ہو گیا، اس کا اثر انسان کی روح پر ہمیشہ باقی ہو، یہ عمل بھی ہمیشہ باقی ہوا۔ اور یہ قرآن کا قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ما عندکم ینفد
وما عند اللہ باق، جو کچھ تم نے اپنے لیے کیا ہے، جو تمہارا ہے، وہ سب کے سب فنا ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے لیے ہو گیا وہ اللہ کے پاس گیا، اور جو اللہ کے پاس گیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جس عمل پر الہی رنگ آ گیا وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ کتنا بھی عظیم عمل انجام دے لیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے بہت ہی مقدس کام کریں، لیکن الہی رنگ نہیں ہو اس میں، مثلا عزا خانہ بنوائیں، مثلا مسجد بنوائیں، مثلا کعبہ جا کے بنوائیں، مسجد حرام کی تعمیر کریں، کعبے کی جا کر تعمیر کریں، لیکن اس عمل میں اگر الہی رنگ موجود نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی بھی اثر نہ انسان کی روح پر ہے، نہ وہ عمل باقی رہنے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، واقعاً فنا ہو جانے والا ہے۔ لیکن اگر اس میں الہی رنگ ہو، اب ہمارے پاس فرصت اتنی نہیں ہے کہ ہم بہت سارے نمونے آپ کے سامنے پیش کر چکے، ہر بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں یہ سب بہت سارے نمونے ہیں، اگر یہی گفتگو کرنی ہوتی، تھوڑا تفصیل سے کرنی ہوتی تو ہر نقطے پر ایک گفتگو لازم تھی، یعنی یہ 7 8 10 پروگرام ہوتا صرف بسم اللہ کے بارے میں، اور ہر رمز پر آ کر نمونے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا تو تھوڑا اچھا بھی آپ کو لگتا، چونکہ یہ باتیں سخت ہو جاتی ہیں، بغیر اگر مثال کے کوئی بات عرض کی جائے اور بغیر نمونے کے عرض کی جائے خالص مطلب، تو یہ تھوڑا سخت لگتا ہے انسان کو، لیکن اتنی فرصت نہیں کہ میں آپ کے سامنے آ کر نمونے پیش کروں۔ لیکن اگر الہی عمل کتنا بھی چھوٹا عمل انجام دیا جائے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اگر میں ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مثلا جناب ابراہیم آ کر الہی عمل انجام، کیا کالے کالے پتھر اٹھا کے ایک گھر بنا رہے ہیں، وہ گھر کیسا گھر ہے؟ آج 4000 سے زیادہ سال گزر جانے کے بعد بھی آ کے کعبے کو دیکھیں، جبکہ ابھی پتھروں کو بہت اچھا کاٹ دیا گیا ہے، صاف ستھرا کر دیا گیا ہے، اچھا بنا دیا گیا، لیکن ہے وہ پتھر، کالا پتھر۔ کعبے جیسا گھر اگر آپ کو بنانا ہو ابھی پتھروں کا، تو کتنا خرچہ آئے گا اس پہ؟ گھر وہی بنانا ہوگا، یعنی میٹیریل لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ اور جناب ابراہیم جو پتھر توڑ توڑ کے بنا رہے ہیں، اتنا اچھا نہیں پتھر پر تھا، پتھر ٹیڑھے میڑھے پتھر، جیسے آپ جو ہے جائیں پتھر اٹھا اٹھا کے، کیا ہے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا، اپنے جہاں پر پتھر زیادہ ہوتے ہیں جن سرزمینوں پر، اپنے کھیتوں کو اپنی زمینوں کو اگر پتھر رکھ رکھ کے جو ہے گھیر دیتے ہیں تاکہ محفوظ رہے، ایسے ہی جناب ابراہیم نے پتھر رکھ رکھ کے ایک گھر بنا دیا تھا، وہ بھی اس وقت اتنا اونچا نہیں تھا، اتنا بلند نہیں تھا، ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا پتھر رکھ رکھ کر، لیکن چونکہ جب یہ گھر بنا رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے بنا رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پروردگار کو مخاطب کر کے اللہ کے لیے بنا رہے تھے اور اللہ سے قبول ہونے کی دعا مانگ رہے تھے، تو یہ عمل اللہ کو اتنا عزیز رہا کہ قیامت تک اس کو توحید اور اللہ کی یاد کا مرکز بنا دیا اللہ نے۔ کیا کیا تھا ابراہیم نے؟ یعنی آپ یہ پتھر کے گھر نہیں بنا سکتے، اس سے ہم نے کتنے بڑے بڑے گھر بنائے ہیں، مقدس گھر بنائے ہیں، مقدس گھر بنائے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، عزا خانے بنائے ہیں، روزے بنائے ہیں، بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے بنائے ہیں، لیکن اگر اس میں وہ رنگ الہی نہیں ہو تو وہ باقی رہنے والا نہیں ہوتا، لیکن اگر رنگ الہی پیدا ہو جائے تو ایک سجدہ انسان کرتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے، رات کی تاریکی میں، اکیلے میں، تنہائی میں، ایک سکہ اٹھا کر دیتا ہے، آدھا سکہ اٹھا کر دیتا ہے، چوتھائی سکہ دیتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، بقا اس میں ہے۔ اللہ کے لیے روٹی دی جاتی ہے تو وہ بقا اس میں ہے، چونکہ اللہ کے لیے دی گئی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کے لیے تھا لہذا ہمیشہ باقی ہے۔ سورہ نہ نازل ہوتا، آیتیں نہ آتی، تب بھی ہمیشہ باقی تھی، تو اللہ نے اس عمل کو اتنا عظیم بنا دیا، سورہ اگر نازل یعنی عظیم تھا تو اس کا رمز بقا بھی ہے۔ بسم اللہ میں تسلیم اور بندگی کا رمز ہے، یہ سارے رمز ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا چونکہ ہر عرض کیا کہ صرف بسم اللہ کے بارے میں گفتگو کی جاتی تو یہ 10 دن کافی تھے بسم اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے کو، اور بہت سارے راز اچھے کھل کر سامنے آتے اور زیادہ شاید دلچسپ گفتگو ہوتی جب اس کے نمونے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے۔ بسم اللہ کہنے سے ایک اثر یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان ذکر خدا سے آشنا ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی زندگی میں پروردگار کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور بہترین حالات انسان کی زندگی کی یہ ہیں کہ
کہ جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہو، بہترین حالات اللہ کا، اللہ والوں کا انسان کی زندگی کے، یہ نہیں کہ مولانا ہے وہ تسبیح لے کر جو ہے سبحان اللہ کر رہے ہو تبھی اللہ کا ذکر ہو، نہیں، جہاں بھی اللہ کی یاد آئے چاہے زبان سے کہا جائے یا نہ کہا جائے، ضروری لازم نہیں کہ انسان زبان سے ادا کر رہا ہو، زبان سے نہ بھی ادا کیا جائے، یاد آنا یہ ذکر پروردگار ہو گیا، اور یہ ذکر آ کر کیا کرتا ہے، چیز کو باقی کر دیتا ہے۔ بسم اللہ البتہ چاہیے کہ انسان اگر چند لوگوں کے درمیان میں تو بسم اللہ بلند آواز میں کہے، لیکن ہمیشہ لازم نہیں کہ دوسروں کو سنایا جائے، یہ پہلے نقطہ بعض جگہوں میں بیان کیا گیا کہ لازم نہیں کہ جو بھی الہی عمل انجام دیا جائے ہمیشہ دکھا کر ہی انجام دیا، نہیں، کچھ تنہائی میں عمل انجام دیا جائے، ہاں تنہائی میں انجام دیتے دیتے جب انسان کی عادت ہو گئی ایک مخلصانہ عمل انجام دینے کی، تو اگر لوگوں کے سامنے بھی انجام دے گا تو بھی مخلصانہ عمل ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان کو مثلا عادت ہو جب بھی وہ 4 پیسے دے گا کسی کو دکھا کے دے گا، بغیر دکھائے ہوئے کبھی نہیں دے گا، تو وہ اگر وہ چاہے گا بھی کہ ایک مخلصانہ طور پہ 2 سکے دے نہیں دے پائے گا، کیونکہ ہمیشہ اس کی عادت ہوئی ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ انفاق کرو سرًا و جہرا، چھپ کے بھی کرو علی اعلان بھی کرو، چھپ کے اس لیے کرو تاکہ تمہاری تربیت ہو، علی اعلان اس لیے کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر ممکن ہے تمہارے بچے کی تربیت ہو، تمہیں دیکھنے والوں کی تربیت ہے، تربیت دونوں میں۔ وہ انسان جو ہمیشہ اظہار کر کے کچھ کام کرتا ہے اس میں ممکن ہے دوسرے کی تربیت ہو جائے لیکن خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ لہذا ہر اچھا عمل کبھی چھپ کے بھی کرنا چاہیے، خاموشی میں، جیسے کہا کہ ایک مستحب نمازیں انسان خاموشی سے پڑھے، واجب نمازیں آ کر مسجد میں پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز اگر وہ آ کر سب کے سامنے ہی پڑھے گا تو ممکن ہے دھیرے دھیرے روح میں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ جو بھی نماز پڑھی جائے وہ دکھا کے پڑھی جائے۔ لہذا خاموشی سے بھی کچھ نمازیں پڑھی جا رہی ہوں تو جب آ کر سامنے بھی پڑھے گا تو اس میں بھی دکھاوا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت ہو چکی ہے تنہائی میں پروردگار کے لیے نماز پڑھنے کی۔ بہت اہم مطلب ہے تو جو ہے آپ نے خود بسم اللہ بار بار اپنی زندگی میں کہتے رہنے سے انسان میں یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے مشغول ہو جاتا ہے ذکر پروردگار میں، اور انسان کی زندگی کی یہ بہترین حالات ہیں۔ اور کچھ اخلاقی اثرات انسان کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، جیسے انسان میں تکبر ختم ہو جاتا ہے، خود بینی ختم ہو جاتی ہے، خود پسندی ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو انسان بار بار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ کام شروع کر رہا ہوں لیکن اللہ ہے، اللہ کی وجہ سے شروع کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے شروع کر رہا ہوں، اللہ کے بھروسے پہ شروع کر رہا ہوں، تو پھر وہ کبھی مغرور نہیں ہوگا انسان۔ مغرور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھول گئے ہوتے ہیں، فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ متکبر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ خود کو زیادہ دیکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھولے ہوتے ہیں۔ جو اپنے ہر عمل میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے پھر وہ کبھی خود بین نہیں ہوگا، خود پسند نہیں ہوگا۔ خود پسند سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ہر چیز خود کو پسند کرتا ہو، ہر مسئلے میں خود کو پسند کرتا ہو۔ خود پسندی ممکن ہے بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا مرض بن جائے، اتنا مریض کر دے انسان کو کہ حتیٰ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی تکلیف میں ڈال دے۔ یعنی خود پسند انسان اس پوری کائنات میں اپنے آپ کو مرکز سمجھ کے جو بھی اس کے پسند کے مطابق نہیں ہوتا ہے اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس سے بیزار ہونے لگتا ہے، حتیٰ اپنے عزیزوں سے بیزار ہونے لگتا ہے، اپنے قریبی ترین لوگوں سے بیزار، اپنا بچہ بھی اگر اس کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو اس سے بھی بیزار ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پسند ہو گیا، اس لیے کہ مغرور ہو گیا ہے، اس لیے کہ متکبر ہو گیا ہے انسان۔ خود پسندی کے مقابلے میں اگر بسم اللہ کہہ رہا ہے انسان تو اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پہ عمل کو انجام دے رہا ہے۔ اور یہ بیماری اخلاقی بیماریاں جو بہت ساری سوشل بیماریاں اور فیملی کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، روحانی بیماریوں کا، صحیح طریقے سے صرف بسم اللہ کہنے سے یہ ساری بیماریاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نہ یہ کہ ہم تقریر کر کے چلے جائیں اور آپ سن کے چلے جائیں، نہیں، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ انسان جب کہہ رہا ہو واقعاً نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا، اس واقعاً ارادہ کر کے زبان سے صرف کلمات کا گزارنا نہیں، بلکہ واقعاً اس ارادے کے ساتھ کہ پروردگار کے نام سے یہ عمل شروع پا رہا ہے۔ ایک آخری اثر اور بھی بیان کیا، جو کہ یہ اثرات ہیں، اعتقادی اثرات ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے: اعتقادی اثرات، سوشل اثرات، نفسیاتی سائیکولوجیکل اثرات۔ بسم اللہ کے الگ الگ اثرات ہیں۔ اعتقادی اثرات ہیں یعنی توحیدی ہونا، یعنی رنگ الہی ہونا، سماجی اثرات ہیں،
سوشل اثرات ہیں، اخلاقی اثرات ہیں، ایک نفسیاتی اثرات بھی انسان پر۔ نفسیاتی اثرات یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت ہی مطمئن ہو جاتا ہے، انسان بہت ہی پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب کسی عمل کو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتا ہے تب سارا خدشہ دور ہو جاتا ہے، ساری کھٹک دور ہو جاتی ہے، سارا اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، وہ جو بہتر سمجھے گا وہ عطا کر دے گا۔ اور انسان کی سب سے بڑی مشکل آج کے معاشروں کی وہ اضطراب ہے، وہ درد ہے، وہ پریشانی ہے۔ سب سے بڑا درد انسان کا وہ مضطرب ہونا ہے، مثلا ڈپریشن کا مرض ہونا، اضطراب کا مریض ہونا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسان خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ خود حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور خود نہیں ملتا تو فوراً جو پریشان ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان عمل شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے حوالے کر کے عمل کو شروع کیا، اب اگر اس کے نتیجے میں ایک اور بھی اثر ہے، مادی اور اقتصادی اثر ہے، وہ میں نے بیان نہیں کیا کہ عام طور سے اس کی طرف خود آپ لوگوں کی توجہ ہے، لہذا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بسم اللہ کہیں گے تو برکت آ جائے گی، مادی برکت آ جائے گی، اور وہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی ہے، وہ بھی ایک مادی اثرات بھی اس کے ہیں، لیکن ہم مادی اثرات سے بڑھ کر جو بڑے اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کتنا اعتقادی اثرات ہیں، کتنا اسپریچول اثرات ہیں، کتنا روحانی اثرات ہیں، کتنا سوشل اثرات ہیں، کتنا اخلاقی اثرات ہیں، اور حتیٰ نفسیاتی اور سائیکولوجیکل اثرات انسان کی زندگی پڑتے ہیں۔ وہ یہ کہ بسم اللہ کہہ کر کسی کام کو شروع کرنے کے بعد انسان مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، پریشانیاں ہٹ جاتی ہیں۔ ایک بچہ سفر پہ جاتا ہے، ماں باپ بسم اللہ کہتے ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا گیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ چند رمز تھے، البتہ اتنے محدود نہیں ہیں، اور بھی ہیں، یہ بعض بزرگوں نے بیان کیا اور ہم نے استفادہ کیا بعض بزرگوں سے، کچھ آپ کے سامنے پیش کیا اور کچھ جو اس میں سوچ سکے۔ یہ چند رمز تھے جو اگر صحیح طریقے سے ہم بسم اللہ صرف کہہ رہے ہوں تو بسم اللہ کے اتنے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ایسی معرفت ہمیں قرآن کی اور قرآنی آیات کی اور بسم اللہ کی ایسی معرفت عطا کرے کہ بسم اللہ کے یہ سارے اثرات ہماری زندگیوں میں نظر آ رہے ہوں، ہماری زندگی مطمئن اور پرسکون ہو جائے، ہماری زندگی غرور و تکبر و خود بینی اور خود پسندی کے جیسے امراض سے پاک اور علاج ہو جائے، ہمارے حالات، ماحول، یہ سب جو ہے بہتر ہو جائیں۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ اگر ہم تیرا نام لے رہے ہوں لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو پا رہا ہو تو ایسے بھی گناہ کو ہمارے معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے اعمال میں اخلاص اور خلوص عطا فرما۔ پروردگارہ عالم اسلام میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما۔ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان انصار میں شمار فرما۔